السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا ہمارے چینل پر تہہ دل سے استقبال ہے. ہر سوالوں کی طرح آج بھی ایک سوال ہمارے سامنے ہے جس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ایک بہن کا ہمارے پاس سوال آیا ہے کہ ان کے پیٹوں میں بہت زیادہ تکلیف ہونے سے وہ بہت سارے جو ہے جگہوں پر جا کر کے دکھانا اور پریشان حال ہونے کے بعد ہم سے سوال کیے کہ یہ ہمارے پیٹ میں جو ہے نا ہر جگہ کوئی جادو بتاتا ہے, کوئی فلا فلا. تو ان جو ہے کی تکلیف کو کس طرح سے ہمارے جو ہے نا کلیئر کیا جائے گا, تو ہماری قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہمارے بھائی بتانے جا رہے ہیں, سجاد بھائی ہمارے ساتھ ہے, تو اس کے اوپر ٹاپک جو ہے وہ آج پیٹ کے اوپر تکلیف کے بارے میں ہے. تو آج ہمارے بھائی بتانے جائیں گے, بتائیے. صدقہ جاریہ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بھائی نے جو سوال کیے کہ کسی عورت کے پیٹ میں جادو ہے, تو انشاءاللہ قرآن حدیث کے روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا. سب سے پہلا ان کو یہ جاننا ہے کہ ان کے پیٹ میں واقعی میں جادو ہے یا کوئی ڈاکٹری مسئلہ ہے. سب سے پہلا ان کو ڈاکٹر سے جا کے اپنا چیک اپ کرانا چاہیے. جتنی بھی رپورٹ اگر ڈاکٹر کہتا ہے وہ سب رپورٹ ان کو نکالنا چاہیے. رپورٹ اگر ساری نارمل ہے, ان کو پیٹ میں کچھ بھی انفیکشن وغیرہ یا کچھ بھی بیماری نہیں ہے, تو ہے جو کہ ان کو جو ہے روحانی علاج کی طرف رخ کرنا چاہیے. اگر واقعی میں ان کے پیٹ میں جادو ہے تو انشاءاللہ قرآن و حدیث میں اس چیز کا ثبوت بھی ہے اور انشاءاللہ اس میں علاج بھی ہے کہ اگر واقعی میں پیٹ میں جادو ہے تو قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اگر کیا جائے تو انشاءاللہ قرآن سے پرانا جادو بھی ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائے. اس پہ جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ واقعی میں اگر پیٹ میں جادو تو اس کا علاج کس طرح سے کرنا ہے. اب بہت سے لوگوں کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے کہ گیس کی بھی تکلیف ہوتی ہے, تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی میرے میں جو ہے جادو کے مسئلے ہیں. تو گیس کی تکلیف ہے تو انشاءاللہ ہم سے آ کے رابطہ کرو یا ہم سے کانٹیکٹ کرو. انشاءاللہ گیس کی تکلیف ہے تو اس کے بارے میں آپ کو کچھ فارمولہ بتائیں گے, آپ کو خود ہی گھر میں کر کے وہ خود ہی بنا کے انشاءاللہ استعمال کرنا ہے. اللہ نے چاہا اگر گیس کی تکلیف ہے تو کافی حد تک وہ چیز ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد میں بھی اگر وہ چیز ختم نہیں ہو رہی اور جو ہے جادو کے مسئلے ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جادو کھلایا گیا, تو اس کے کچھ سمٹمس ہیں جیسے کہ رات کو نیند نہ آنا, ہمیشہ بے چین رہنا, سوتے سمے سینے پہ وزن ہونا, برے خواب آنا, اور کام پہ جانے من نہیں کرنا, اپنے آپ کو اکیلا رہنا, اکیلا محسوس کرنا, اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے جی نہیں کرنا, روز قرآن پڑھنے جی نہیں کرنا. یعنی کہ جو کام اللہ کی طرف جو لے جائے وہ کام کے لیے وہ بندہ جو ہے تیاری نہ ہو پائے. تو یہ جادو کے سمٹم جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جادو کے سمٹمس ہیں. تو ایسے مریض کو کیا کرنا ہے کہ ایک پانی کی بوتل لے لو باوضو ہو کے, پھر اس پہ جو عمل بتایا جائے گا جو یہ ہے کہ اول آخری 3 بار درود ابراہیم, 7 بار سورہ فاتحہ, 3 بار آیت الکرسی, 3 بار سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت, 3 بار جو ہے سورہ یونس کی 81-82 آیت, اور جو ہے آخری کے 3 کل 7 مرتبہ. یہ پڑھ کے پانی پہ دم کرو. انشاءاللہ وہ پانی جو ہے 21 دن آپ کو پینا ہے, وہی پانی کنٹینیو پینا ہے, اور بوٹل کا پانی بڑھاتے رہنا ہے کیونکہ 21 دن وہ 1 لیٹر کی بوٹل نہیں چلنے والی ہے. تو جیسے آپ پانی اس میں سے نکالو گے ویسے ہی جو اس میں پانی پھر سے بڑھا دینا ہے. یہ صبح سے لے کے شام تک یہ پانی پینا ہے, اور جب رات میں آپ بستر پہ جاتے ہو تو 1 گلاس بھر کے پانی پینا ہے, اور صبح میں جب آپ اٹھتے ہو تو 1 گلاس بھر کے پانی پینا ہے. اب اس سے کیا ہوگا کہ یہ قرآن کا دم کیا ہوا پانی ہے. جی, یہ دم جو ہے, دم کے بارے میں ہمارے بہت سے بھائی لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوتا ہے. جی, دم کا کیا طریقہ ہے, ایک بار وہ دم کے بارے میں مسئلہ بتائیں کہ کس طرح دم کرنا ہے. کچھ لوگ اس میں پھونک مارتے ہیں وغیرہ, تو اس کے بارے میں تھوڑا خلاصہ کیجیے. تو یہاں پہ جو ہے دم اور پھونک دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. پھونک مارنا آپ ہمارے نبی پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منع کیا تھا کہ کھانے پینے کی چیزوں پہ پھونک نہیں مارنا ہے. اب یہ دم ہے. دم کا مسئلہ کیا ہے کہ آپ قرآن پڑھ کے اس پہ جو دم کر رہے ہو, دم کرنا مطلب آپ کا ہلکا جو لباب ہے اس چیز پہ اڑنا چاہیے. تو اس پہ کیا ہوگا, اللہ اپنی فضل و کرم میں شفا دے گا کیونکہ اس پہ آلریڈی قرآن پڑھ چکے ہیں. تو یہ پڑھ کے پانی پہ دم کرو. دم کرنے کے بعد میں پانی کنٹینیو آپ کو پینا ہے, 21 دن پانی پینا ہے, پانی بڑھاتے رہنا ہے. اب یہ پانی جب تمہارے پیٹ میں جائے گا تو سب سے پہلا تو آپ کے پیٹ میں کچھ ہلچل, کھچاؤ یا درد محسوس ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر جادو ہے تو تکلیف, تو دعا کا پانی جب پیو گے تو 100% جو ہے پیٹ میں تھوڑی تکلیف ہوگی, لیکن پانی بند نہیں کرنا ہے, پانی آپ کو کنٹینیو پیتے رہنا ہے. اور دوسری بات کہ پانی پینے سے آپ کو لوز موشن, الٹی یا پیشاب زیادہ, ان تینوں میں سے ایک چیز انشاءاللہ ضرور ہوگی اگر جادو واقعی میں ہے تو. اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہو یا کسی مسئلوں کی وجہ سے آپ کو نہیں پڑھنا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کرو, یا تو آ کے ہم سے ملو
इंशाल्लाह हम खुद पढ़ के देंगे और जो है पानी का इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 100% मेरा रब्बुल आलमीन आपको शिफा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के फजल करम से भाई ने हमारे जो है बहुत आसानी से जो है बहुत अच्छा जो है ना हम इसके बारे में समझाया है कि अक्सर लोगों के जो है ना छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी ये बन जाता है कि हम जो है ना जी, माँ बाप जी। के पास जाए, शायद ये प्रॉब्लम, तो उसको जो है ना हमें इस तरह से जो है ना सवाल आने के बाद हमने इसको खुलासा किया, तो हमारे भाई ने उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। अब आप हम मिल करके जो इस तरह से अमल करने वाले बने और भी लोगों के ताल्लुक से हम जमील भाई, जी मैं आपको थोड़ा रुकूं मेरा यहाँ पे। असल में क्या है ना कि बहुत से लोगों की सोच बन चुकी है कि हर किसी पे जादू नहीं होता है ना। कुछ डॉक्टरी मसले भी होते हैं, हम भी बीमार होते हैं, हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम भी दवाई लेते हैं, है ना। तो आपको भी पहले जो है डॉक्टर के पास जाना है, राब्ता करना है डॉक्टर से, दवाई वगैरह लेना है, जो डॉक्टर कहता है उनके जो है जो भी सोनोग्राफी एक्सरे वगैरह जो भी बोलता है वो आपको करना है। उसमें भी अगर आराम नहीं आता है, आपको दवाइयों से भी आराम नहीं आता है, तो आपको रूहानी इलाज की तरफ आना है। अब मैंने जो इलाज बताया है इसमें तो सबसे पहला यकीन जो अल्लाह पे मजबूत होना चाहिए कि आप अगर बिस्मिल्लाह भी पढ़ रहे हो और दम कर रहे हो तो ये यकीन होना चाहिए कि इंशाअल्लाह मुझे इसमें जो 100% मेरा रब्बुल आलमीन शिफा देगा। अब तुम इतनी सारी दुआएं और इतनी सारी आयतें पढ़ रहे हो, बेशक मेरा रब्बुल आलमीन आप पे जो है फजल करम करेगा। और यकीदा जो है अल्लाह पे रखना है, ना कि किसी इंसान पे, ना किसी बाबा पे। हम लोग ये कह रहे हैं कि हम पे यकीन मत करो, यकीन करने वाले की जात रब्बुल आलमीन की है। जो भी करना है यकीन अल्लाह पे करना है, जो भी कुछ मांगना है रब्बुल आलमीन से मांगना है। करने धरने की जात रब्बुल आलमीन की है, सारा जहां का बादशाह है, खाली को मालिक है, वही देने वाला है, वही करने वाला है। तो मैं इसी चीज पे बार बार आपको फोकस करने कहूंगा कि जो यकीदा है अल्लाह की तरफ, नमाज की पाबंदी और जो है रोज कुरान पढ़ो, घर में सफाई का ख्याल रखो, घर में सूरह अल बकरा मगरिब के दौरान लगाओ। इंशाअल्लाह आपके मसले मसाइल अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्द से जल्द दूर करेगा। और जो जब भी बाहर जाते समय वजू की हालत में जाया करो, घर में आते समय बुलंद आवाज में सलाम किया करो, चाहे उस वक्त घर में मौजूद हो या ना हो, बुलंद आवाज में आपका सलाम होना चाहिए। उसमें क्या है ना, आपके साथ में जो चीजें या कोई शय आपके साथ में आ रही है तो सलाम सुनते ही वो शय वहीं रुक जाती है और जो है वहां से वो चीज भाग जाती है। तो ये हमारे सलाम की ताकत है। तो इंशाल्लाह आप कोशिश करो, इन चीज़ों को फॉलो करो। और जो भी है मसले मसाइल जो आप ये सवाल हमारे जमील भाई ने पूछे, ऐसे और भी सवाल हो गए तो जरूर इंशाल्लाह कमेंट में दीजिए, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। जी जमील भाई, बहुत अच्छे हमारे भाई ने इसके बारे में जो है ना एक सवाल पर बेहतरीन तरीके से खुलासा किए हैं। बहुत अच्छे से जो है हमारे भाई ने खुलासा करके इस सवाल को जो है ना जवाब दिया है। इसी तरह से जो है हम और भी सवालों को जवाब को लेकर आते हैं हमारे भाइयों के साथ क्लियर करने के लिए, और भी भाई लोगों की तकलीफों को दूर करने और उनके सारे मसाइल को जो है ना दुरुस्त करने के, अकीदे को सही करने के ताल्लुक से भी बात करने। तो आगे भी हम ऐसे वीडियो लेके आते रहे हैं और भी लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचे, इसलिए आप जो है हमारे इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आने वाली वीडियो के लिए जो है आप हमारा इंतजार करें। इंशाल्लाह आगे बहुत जल्द हम आएंगे और बेहतर वीडियो लेके आएंगे। जी जमील भाई।